بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے بارے میں دنیا کے ہر شخص کا احساس جدا اور سوچ مختلف ہوتی ہے، تاہم احساس کے کچھ پہلو اور سوچ کے کچھ زاویے مماثل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں اپنے بارے میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح میں نے زندگی کو محسوس کیا اس طرح دنیا میں کسی نے محسوس نہیں کیا ہوگا، اور جس طرح سوچنے پر میں مجبور ہوں وہ جبر دنیا کے کسی شخص مقصوم نہ بنا ہوگا۔ مگر ابھی تو یہ بھی طے نہیں کہ میں اپنا شمار دنیا کے انسانوں میں کروں یا نہ کروں۔ یہی ایک سوال میری اس سرگزشت کا مرکزی نقطہ ہے۔ لوگ اپنی سرگزشت کا آغاز عموماً اپنے بچپن یا اپنی پیدائش یا اپنے گھریلو ماحول سے کرتے ہیں، لیکن میں نہ تو اپنے بچپن کے بارے میں کچھ جانتا ہوں اور نہ اپنے گھریلو ماحول کے بارے میں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن جب میں اپنی جائے پیدائش کا نام لوں گا تو کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ آج سے پہلے بھی کسی نے یقین نہیں کیا ہے، مگر لوگوں کی اس بے یقینی کے باوجود میں وہی کچھ لکھنے پر مجبور ہوں جو حقیقت ہے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر یہ حقیقت ہے کہ میں ایک ٹیکسی میں پیدا ہوا تھا اور اس وقت میری عمر 30 سال تھی، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے لگ بھگ تھی۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ زیادہ صحیح یہ بات ہوگی کہ میں اپنے اس لمحہ پیدائش میں 30 سال کا ایک جوان آدمی نظر آتا تھا۔ اس لمحہ پیدائش میں میرے جسم پر سفید قمیض اور آسمانی رنگ کا سوٹ تھا، گلے میں اسی رنگ کی ٹائی تھی جس پر سفید دائرے بنے ہوئے تھے، جوتا چمکدار سیاہ تھا اور موزے بھی آسمانی رنگ کے تھے۔ میں یہ سب باتیں محض یہ ظاہر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے اس لمحہ پیدائش میں شعور کی اسی سطح پر تھا جس پر کسی بھی بالغ آدمی کو ہونا چاہیے۔ مجھے اپنے ماحول کا پورا ادراک تھا، حتیٰ کہ یہ بات بھی میرے ذہن میں تھی کہ میں جس ٹیکسی میں تھا وہ ہندوستان کے خوبصورت شہر ممبئی کی ایک سڑک پر رواں دواں تھی۔ سڑک کی دائیں جانب سمندر تھا اور بائیں جانب خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی تھیں، جن میں سے کچھ تو ایسی تھیں جو آسمان سے باتیں کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان عمارتوں کی روشنیوں نے ٹیکسی کے اندرونی ماحول کو بھی مکمل تاریکی سے بچا لیا تھا، اور مجھے ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کا کچھ حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد مجھے فوری طور پر اتنی مہلت نہیں مل سکی کہ میں اپنے بارے میں کچھ سوچ سکتا، کیونکہ جب ٹیکسی ڈرائیور نے پیچھے آنے والی ٹریفک کا جائزہ لینے کے لیے عقب نما آئینے پر نظر ڈالی تو اسے میں بھی دکھائی دیا، اور مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر کچھ ایسے تاثرات ابھرے جیسے اس نے کوئی عجیب الخلقت شے دیکھ لی ہو۔ سامنے سے آنے والی ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس ڈرائیور کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس لیے عقب نما آئینے میں اس کا چہرہ بھی مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ کو عالم حیرت میں کشادہ ہوتے دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیکسی کی رفتار بھی کم ہوتی چلی گئی۔ غالباً ڈرائیور کا پیر ایکسیلیٹر سے ہٹ کر بریک پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے بے چینی اسی محسوس کی۔ میری بے چینی کا باعث یہ لا علمی تھی کہ میں اس ٹیکسی میں کہاں سے آیا۔ ڈرائیور کو بھی اسی سوال نے پریشان کر رکھا ہوگا کہ میں اس کی ٹیکسی میں کہاں سے آ ٹپکا۔ ٹیکسی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ سے لگ کر رک گئی۔ ڈرائیور مڑا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر ڈرائیور ہی بولا، یہ کیا لفڑا ہے بابو، تم ادھر، ہمارا ٹیکسی میں کدھر سے آیا؟ اس وقت میں بلا ارادہ بول اٹھا، ایئرپورٹ سے۔ اور کہاں سے؟ کیا تم اتنی پی گئے ہو کہ تمہیں اپنے پیسنجر کا بھی ہوش نہیں؟ میرا لہجہ بڑا دبنگ تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ مجھے کس طاقت نے اس طرح لب کشا کیا تھا۔ ایئرپورٹ سے؟ ڈرائیور نے مزید آنکھیں پھاڑ دی، پھر اس نے ٹیکسی کے میٹر کی طرف دیکھا اور بولا، لیکن ہمارا گاڑی کا تو میٹر بھی ڈاؤن نہیں ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا لہجہ بدستور دبنگ رہا۔ کیا تم اس وقت ایئرپورٹ سے نہیں آ رہے ہو؟ آیا تو ادھر سے ہی ہوں۔ ڈرائیور بالکل احمق نظر آ رہا تھا، پر ہم کو یاد نہیں پڑتا کہ اپن نے ادھر سے کوئی پیسنجر اٹھایا ہو۔ اگر تم کو یاد نہیں پڑتا تو اس میں میرا کیا دوش؟ میں نے بگڑ کر کہا، تم نے اس وقت شاید بہت زیادہ چڑھا رکھی ہے۔ نہیں بابو، بھگوان قسم، ابھی تو ہم بالکل نہیں پیا۔ ہم نے ایئرپورٹ سے کوئی پیسنجر اسی واسطے نہیں لیا کہ ابھی ہم کو کھولی پہنچنا ہے۔ ہم رات کا 10 بجے سے پہلے دارو کو سونگھتا بھی نہیں ہے۔ تم نے دارو کو سونگا تو نہیں ہے، مگر اس میں ڈوبے ہوئے ضرور ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ڈرائیور بکھلایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم کو جانا کدھر ہے صاحب؟ اوبرائے، میں نے جواب دیا۔ اوبرائے ٹاور ممبئی کا خوبصورت ترین ہوٹل ہے، جسے اوبرائے شیرٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اوبرائے، ڈرائیور نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا۔ تب تو پھر بالکل ٹھیک ہوا، ایئرپورٹ سے ہم اوبرائے کا سواری تو لے سکتا تھا، ہم کو ادھر ہی سے اپنے گھر جانا ہے۔ تو پھر چلو، گاڑی کیوں روک دی ہے؟ میرا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ پتہ نہیں آج ادھر کیا کپلا ہوا ہے۔ ڈرائیور اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے اپنی کھوپڑی پر کھٹ کھٹ کرنے لگا۔
وہ بیچارہ واقعی بہت بری طرح چکرا گیا تھا کیونکہ میں خود چکرایا ہوا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے جو باتیں کی تھیں ان میں بھی میرے ارادے کو دخل نہیں تھا، کوئی ماورائی طاقت تھی جس نے مجھ سے وہ سب کچھ کہلوایا تھا، اور مجھے یہ بات قطعاً نہیں معلوم تھی کہ میں نے ڈرائیور سے ابرائے چلنے کے لیے کیوں کہا تھا۔ ٹیکسی پھر حرکت میں آ گئی۔ ڈرائیور مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ سکی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں تو اپنی ہی ذات کے چیستان میں الجھا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں اپنے متعلق یہ بات تو تھی کہ میرا نام ونود کمال ہے، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا ماضی کیا ہے، میں اس ٹیکسی میں کہاں سے آیا، اور یہ کہ میں ابرائے ہوٹل کیوں جا رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ دنیا کی سب سے بڑی الجھن ہے کہ کسی شخص کو اپنے ہی بارے میں کچھ علم نہ ہو۔ اپنی ذات کی عدم شناخت ایک ایسا نشتر ہے جو اذیت ناک نہ ہونے کے باوجود بھی اذیت ناک ہوتا ہے۔ شاید میں اپنی اس کیفیت کا اظہار کرنے کے لیے صحیح الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکا ہوں، یا یوں کہا جائے کہ اس کیفیت کے اظہار کے لیے کوئی لفظ شاید دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہوگا۔ اپنے بارے میں سوچتے سوچتے شاید میرا دماغ پکے ہوئے پھوڑے کی مانند ہو جاتا، لیکن مجھے زیادہ دیر سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ٹیکسی ابرائے کے صدر دروازے پر رک گئی اور اس کے ہلکے سے جھٹکے نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ صدر دروازے پر کھڑے ہوئے دربانوں میں سے ایک نے قریب آ کر ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑے ادب سے کہا، گڈ ایوننگ سر۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے جواب میں کیا کہا تھا، یا سر کو خفیف سی جنبش دی تھی، یا دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اس وقت میری ذہنی حالت ہی عجیب سی تھی۔ بلا ارادہ میرے ہاتھ کوٹ کے اندرونی جیب میں گیا اور میں نے ایک کھلا ہوا پرس نکال کر ڈرائیور سے پوچھا، کتنے پیسے ہوئے؟ صاحب اپنا تو میٹر ہی ڈاؤن نہیں ہے، پر اپن لوگ ایئرپورٹ سے ابرائے تک کا 60 روپیہ لیتا ہے۔ میں نے پرس میں سے 100 کا نوٹ کھینچ لیا۔ میرا پرس ان بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے پھر اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھ لیا، اور ڈرائیور نے جو 40 روپے واپس کیے وہ میں نے اپنے کوٹ کی بائیں جیب میں ڈال دیے۔ دائیں ہاتھ میں بریف کیس سنبھالا اور ٹیکسی سے اتر گیا، اور دربان نے ٹیکسی کا دروازہ بند کر دیا۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی اور میں شیشے کے کئی دروازوں میں سے ایک کو پش کرتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ بائیں جانب ایک کشادہ راہداری تھی جس میں شاپس بنی ہوئی تھیں، لیکن میں اس طرف مڑنے کی بجائے سیدھا بڑھتا چلا گیا۔ اب میری بائیں طرف استقبالیہ کے کاؤنٹرز بنے ہوئے تھے۔ لابی کے اس حصے میں کاؤنٹرز کے سامنے ایک بڑے دائرے میں صوفے لگے ہوئے تھے۔ میں بے اختیاری سے اس طرف بڑھا اور ایک خالی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بیشتر صوفے خالی ہی پڑے تھے۔ اب ایک بار پھر میں اسی الجھن کا شکار تھا کہ میں کون ہوں اور یہاں کیوں آیا ہوں۔ مجھے یاد نہیں کہ میں اس رات سے پہلے کبھی ابرائے میں گیا ہوں، تاہم مجھے وہ جگہ اجنبی نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے برخلاف مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اکثر یہاں آتا رہا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یہ احساس تھا کہ اوپر کی کن کن منزلوں پر خوبصورت دکانیں بنی ہوئی ہیں اور سوئمنگ پول کس منزل پر ہے، نیز یہ کہ سنیک بار کدھر ہے اور ڈائننگ ہال کس طرف۔ نہ صرف ہوٹل ابرائے بلکہ سارے ممبئی کی معلومات میرے ذہن میں موجود تھی۔ وہاں کے راستے، وہاں کی مشہور عمارتیں اور تفریح گاہیں میرے علم میں تھیں، لیکن ہندوستان کے دوسرے شہروں یا دنیا کے دوسرے ممالک کے بارے میں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا جتنا دنیا کے کسی آدمی کو اخبارات یا کتابوں سے معلوم ہو سکتا ہے۔ گویا میں ایک ایسا شخص تھا جو ممبئی کے چپے چپے سے واقف ہوں، لیکن ممبئی سے باہر کبھی نہیں گیا۔ میں شاید آدھے گھنٹے تک لابی میں ہی بیٹھا رہا اور میرے ارد گرد لوگ نقل و حرکت کر رہے تھے۔ مختلف آوازیں میرے کانوں میں آتی ہیں جن میں کبھی کوئی کنکناتی ہوئی ہنسی بھی شامل ہو جاتی تھی۔ عورتیں اور مرد آ جا رہے تھے۔ کچھ کا رخ اس طرف ہوتا تھا جہاں 4 لفٹیں لگی ہوئی تھیں اور کچھ ذرا آگے سنیک بار میں چلے جاتے تھے۔ جب میرے سر میں شدید درد ہونے لگا تو مجھے خیال آیا کہ کافی پینی چاہیے۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور سنیک بار کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے بھوک قطعاً محسوس نہیں ہو رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں کھانا کھا چکا ہوں، مگر کب؟ یہ سوال بھی ان سوالوں کے ہجوم میں گم گیا جو میرے ذہن میں ہزار پا کیڑوں کی طرح کل بلا رہے تھے۔ میں نے خالی میز کا انتخاب کیا اور کافی کا آرڈر دیا۔ اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا، مجھے اپنا بریف کیس کھول کر دیکھنا چاہیے۔ میں اس ادراک سے محروم تھا کہ بریف کیس میں کیا کچھ ہے، اور میری دانست میں اس کا قوی امکان تھا کہ میں اس میں موجود چیزوں سے اپنے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے بریف کیس میز پر رکھا، لیکن جب اسے کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ مقفل تھا۔ میں نے اس کا قفل کھولنے کے لیے اپنی جیبوں میں اس کی چابی تلاش کی، لیکن ناکام رہا۔ میری جیب میں ایک چابی موجود تھی، لیکن وہ بریف کیس کی نہیں تھی، وہ کسی بڑے قفل کی تھی، اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ قفل کہاں لگا ہوگا۔ اب اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بریف کیس کا قفل توڑ ڈالوں، لیکن یہ کام میں لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے ایک پوشیدہ جگہ کی ضرورت تھی۔
میں اسے کھولنے کے لیے اتنا بےقرار ہوا، اگر اسی وقت ویٹر کافی نہ لے کر آتا تو میں وہاں سے اٹھ جاتا۔ میں نے کافی بنا کر بہت عجلت میں پی اور پھر وہاں سے اٹھنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ وہ انگریزی میں بولی۔ ضرور، میں نے جواب دیا، میں تو یہاں سے اٹھ ہی رہا ہوں، لیکن میں تو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ؟ میں نے تعجب سے لڑکی کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ مسکرا رہی تھی، پھر وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بیٹھ گئی۔ یوں تو میں اپنے ماحول سے بے خبر نہیں تھا، لیکن میں نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد ایک دائرانہ نظر دوڑائی۔ وہاں متعدد میزیں خالی پڑی تھیں، وہ لڑکی کسی بھی میز پر بیٹھ سکتی تھی۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ آپ کو میری رفاقت بری لگ رہی ہے؟ لڑکی نے باندازِ دلربائی کہا۔ جی یہ بات نہیں، میں بے اختیار جلدی بول پڑا۔ دراصل میرے لیے تعجب خیز امر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہیں، آخر کیوں؟ مجھے آپ سے ایک کام ہے، وہ بولی۔ کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ میرا استعجاب بڑھ گیا۔ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ یعنی؟ میں استفہامیہ نظر سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یعنی یہ کہ آپ بینکاک سے آئے ہیں، لیکن آپ کے پاس نہ تو پاسپورٹ ہے نہ ہی دیگر کاغذات ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پاس اس طیارے کا ٹکٹ بھی نہیں تھا جس سے آپ اتر کر آئے ہیں۔ امیگریشن والوں کے لیے آپ کا کیس بڑا تعجب خیز تھا۔ پھر جب انہوں نے سیکیورٹی کے افسران کو آپ کے بارے میں اطلاع دی تو آپ انتہائی حیرت انگیز چالاکی کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہاں سے آپ نے ایک ٹیکسی کی اور سیدھے اوبرائے آ گئے۔ میں حیرت سے منہ پھاڑے لڑکی کی باتیں سن رہا تھا، اور جب وہ چپ ہوئی تو مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ کسی شدید غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتی ہیں، میں نے کہا۔ مجھے قطعاً کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کہیے تو میں آپ کا نام بھی بتا دوں۔ ویسے اس کا مجھے علم نہیں کہ آپ کا وہ نام درست ہے یا نہیں۔ ممکن ہے آپ نے امیگریشن والوں سے جھوٹ بولا ہو۔ آپ نے انہیں اپنا نام شیام سندر بتایا تھا، جبکہ آپ کا نام ونود کمار ہے۔ لڑکی کے منہ سے یہ نام سن کر میرے جسم میں سنسناہٹ آ گئی۔ مجھے بھی یہی یاد تھا کہ میرا نام ونود کمار ہے، لیکن وہ سب باتیں مجھے نہیں معلوم تھیں جو ابھی لڑکی نے مجھے بتائی ہیں۔ ویسے یہ بات میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے بھی کہی تھی کہ میں ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں، لیکن میں ایئرپورٹ پر کیوں تھا یہ بات میرے علم میں نہیں تھی۔ مجھے ٹیکسی سے پہلے کا کوئی واقعہ بھی یاد نہیں تھا، تو کیا میں لڑکی کے بیان کو درست مان لیتا؟ بتائیے، لڑکی قدرے توقف سے بولی۔ کیا آپ کا نام ونود کمار نہیں ہے؟ کیا آپ نے امیگریشن والوں کو اپنا نام شیام سندر نہیں بتایا تھا؟ میرا نام یہی ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ لیکن یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ میں نے امیگریشن والوں کو اپنے کاغذات نہیں دکھائے اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور آپ میرے ایک اشارے پر گرفتار ہو سکتے ہیں۔ CID والے اس وقت ہر جگہ آپ کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ تمام بڑے بڑے ہوٹلوں پر تو اس وقت ان کی کڑی نظر ہے۔ ابھی میں نے لابی میں ایک CID افسر کو دیکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کے پاس آپ کی کوئی تصویر نہیں ہے، اس لیے آپ ابھی گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں۔ اگر میں انہیں آپ کے بارے میں اشارہ بھی دے دوں تو وہ بھوکے گدھوں کی طرح آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، اور جب آپ انہیں اپنی طرف سے مطمئن نہیں کر سکیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ دراصل شبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ غیر ملکی جاسوس ہیں۔ میرے جسم میں پھیلی ہوئی سنسناہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ لڑکی نے جو کچھ بھی کہا تھا بڑے اعتماد سے کہا تھا، اور میں اس پر کوئی بھی شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ اگر میرے بارے میں پوچھ گچھ کی جاتی تو میں کسی کو بھی اطمینان بخش جواب نہ دے پاتا۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی بات معلوم ہی نہیں تھی تو جواب کیا دیتا؟ آپ کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لڑکی مسکرا کر بولی۔ لیکن آپ کو اتنا خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، جب تک ہم نہ چاہیں آپ گرفتار نہیں ہو سکتے۔ میں نے لڑکی کی طرف استفہامیہ انداز میں دیکھا۔ ہاں، وہ بولی۔ لفظ ہم میں نے اس کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ میں تنہا نہیں، دراصل میرا تعلق ایک گروپ سے ہے۔ اس گروپ کی تشکیل کا اغراض و مقاصد یہ بھی ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی مدد کی جائے، بشرط یہ کہ آپ جیسے لوگ بھی ہم سے تعاون کریں۔ کس قسم کا تعاون؟ یہ آپ کو ہماری گروپ لیڈر سے معلوم ہوگا۔ آپ کی گروپ لیڈر کوئی عورت ہے؟ ہمارے گروپ میں کوئی مرد نہیں ہے۔ خوب، اس کا نام رینوکا دیوی ہے۔ لڑکی بولتی رہی۔ وہ نیپال میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ ان کے پاس نیپال کی نیشنلٹی ہے، لیکن وہ ہندوستان گیر شہرت کی مالکہ ہیں۔ اندرا گاندھی سے تو ان کے گہرے مراسم ہیں۔ کیا تم نے ان کا نام کبھی نہیں سنا؟ لڑکی کا انداز گفتگو اب کچھ بے تکلفانہ ہو گیا تھا۔ وہ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولی۔ وہ اسی ہوٹل کی 22ویں منزل کے ایک کمرے میں مقیم ہیں، اور انہیں تمہارا انتظار ہے۔ انہوں نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ان کے پاس لے چلوں۔ اور تمہارا خیال یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا؟ میں لڑکی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں، وہ مسکرائی۔ اور شاید اسی کو تقدیر کا جبر کہتے ہیں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں گرفتار کروا دوں گی۔
میں اپنی ذات کے بارے میں الجھا ہوا تو پہلے ہی تھا، لڑکی کی باتوں نے مجھے اور زیادہ الجھا دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لڑکی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے ساتھ جا کر میں کسی اور بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے۔ لڑکی نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح میز پر رکھے جیسے اٹھنا چاہتی ہو۔ تم جا سکتی ہو، میں نے آہستہ سے کہا۔ کیا مطلب؟ لڑکی بولی۔ تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ نہیں، میں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں گرفتار ہونے کا شوق ہے؟ مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا۔ تمہاری سب باتیں بکواس ہیں، بے سروپا اور بے بنیاد۔ CID والے تمہارے ان فکروں کو ہوا میں اڑا دیں گے۔ میں جواب میں کچھ کہے بغیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا، بریف کیس اپنے دائیں ہاتھ میں دیا۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور لکڑی کے اس پارٹیشن کو پار کر گیا جو سنیک بار کو لابی سے جدا کرتا تھا۔ تیزی سے اٹھتے ہوئے قدموں کے باعث میں ان دونوں آدمیوں سے ٹکراتے بچا جو لفٹ کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ سوری، میرے منہ سے نکلا۔ وہ دونوں بالکل خاموش رہے۔ ان کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ہی اپنی وضاحت سے مجھے بڑے پراسرار معلوم ہوئے۔ ان کے جسموں پر اوور کوٹ تھے اور سروں پر فلیٹ ہیڈ۔ ان میں سے ایک تو چھریرے جسم کا دراز قامت شخص تھا اور دوسرا اس سے کم قامت ہونے کے ساتھ ساتھ فربہی کی طرف بھی مائل تھا۔ ہلکی ہلکی مونچھیں دونوں ہی کے چہروں پر تھیں۔ وہ مجھے گھورتے رہے اور میں چند لمحے تک لٹکا رہنے کے بعد ان سے کترا کر آگے نکل گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ دونوں آدمی مجھے CID ہی کے معلوم ہوئے تھے۔ میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا لابی سے گزر گیا اور شیشے کے ایک دروازے کو دھکیلتا ہوا باہر آ گیا۔ سامنے ہی سمرقند ریسٹورنٹ کا دروازہ تھا، لیکن اس وقت مجھے کسی ریسٹورنٹ کی نہیں بلکہ کسی ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں میں اپنے اس بریف کیس کے قفل کو توڑ کر اس میں سے وہ چیزیں نکال سکتا جو اندر موجود تھی۔ عین ممکن تھا کہ وہ چیزیں تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیتی۔ ایک ٹیکسی سامنے آ کر رکی اور اس میں سے کچھ لوگ اترنے لگے۔ میں ان سے کترا کر بائیں جانب قدم بڑھاتا چلا گیا۔ 20-25 فٹ کا قدرے نشیبی راستہ تھا جس کے بعد سڑک تھی۔ اس نشیبی راستے پر پیر پھسل بھی سکتا تھا، لیکن میں بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا اور سڑک پر پہنچ گیا۔ سڑک کے اس پار سمندر تھا جس نے اس وقت رات کی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سڑک کی اسی طرف دائیں جانب ایک قطار میں بہت سی ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں سب سے اگلی ٹیکسی کے قریب جا کر رکا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے جلدی سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور میں اندر بیٹھ گیا۔ اسی وقت ٹیکسی کی دوسری سمت سے بھی دروازہ کھلا اور ایک شخص میرے برابر میں آ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ کا وہ دروازہ بھی کھلا جو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں تھا۔ ایک اور آدمی بھی ٹیکسی میں آ گیا اور وہی دونوں آدمی تھے جن کے بارے میں مجھے CID سے متعلق ہونے کا شبہ ہوا تھا۔ ان دونوں کی اس حرکت کا یہ رد عمل ہوا تھا کہ مجھے اپنے جسم پر سینکڑوں کیڑے رینگتے محسوس ہوئے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے غالباً یہ سمجھا ہوگا کہ وہ دونوں بھی میرے ساتھ ہیں، چنانچہ اس نے بڑے اطمینان سے میری طرف کا دروازہ بند کر دیا اور گھوم کر ٹیکسی کی بائیں سائیڈ میں گیا جہاں میٹر لگا ہوا تھا۔ اس حرکت کا مطلب؟ میں نے جی اکڑا کر اس دراز قامت شخص سے کہا جو میرے برابر میں بیٹھا تھا۔ جواب میں اس شخص نے کچھ کہنے سے قبل اپنی جیب سے ایک کارڈ نکال کر چند سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیکسی کی اندرونی لائٹ بھی آن کر دی تھی۔ مجھے کارڈ دکھانے کے بعد اس نے لائٹ آف کر دی۔ وہ کارڈ CID کا تھا جس پر اس شخص کی چھوٹی سی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ اوبرائے کے سنیک بار میں ملی ہوئی لڑکی کی باتیں میرے ذہن میں اس طرح گونجنے لگیں جیسے کوئی سائرن بج رہا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور میٹر ڈاؤن کر کے اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ آگے بیٹھے ہوئے پستہ قامت شخص نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کچھ کہا۔ ڈرائیور نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور انجن سٹارٹ کرنے لگا، لیکن میں پہلو بدل کر بولا، آخر مجھے اس طرح؟ گھبرائیے نہیں، اس نے میری بات کاٹتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، ہم آپ کو بلا وجہ پریشان نہیں کریں گے۔ دراصل ہمیں ایک شخص کی تلاش ہے اور ابھی ایک لڑکی نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ وہ ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں ہیں تو اطمینان رکھیے، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ ٹیکسی کا انجن سٹارٹ ہو چکا تھا اور اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ دراز قامت شخص کی کہی ہوئی باتیں ڈرائیور کے کان تک نہیں پہنچ سکی ہوں گی۔ آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط اطلاع دی گئی ہے، میں نے ہمت کر کے سخت لہجے میں کہا۔ میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوں جو CID کو مطلوب ہو سکے۔ میں ایک شریف اور پرامن شہری ہوں، تو ایک اچھے شہری کی طرح آپ کو قانون سے تعاون کرنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر پہلو بدل کر رہ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ٹیکسی چکر کاٹ کر میرین ڈرائیو کی طرف چل پڑی تھی۔
کیا آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ دراز قامت شخص بدستور بڑے نرم اور محتاب لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ میرا نام ونود ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس شخص کی تلاش ہے اس کا نام شیام سندر ہے۔ یہ کہتے ہوئے دراز قامت شخص کی تیز آنکھیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ مجھے سینے میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ دراز قامت شخص کی آواز اب بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم ابھی ایئرپورٹ چل رہے ہیں، وہاں کے کچھ افسران آپ کو دیکھ کر بتا دیں گے کہ آپ وہ نہیں ہیں، پھر جہاں آپ چاہیں گے وہاں آپ کو پہنچا دیں گے۔ سردی کے باوجود مجھے اپنی ہتھیلیاں پسیجتی محسوس ہوئیں۔ اسنیک بار میں ملنے والی اس لڑکی کی ساری باتیں درست ثابت ہو رہی تھیں۔